نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے دل کی بربادی کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا، کیونکہ دل اگر انسان کا ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کا پورا جسم ٹھیک۔ اگر انسان کا دل اگر صحیح نہیں ہے، بیکار ہے، تو انسان کا پورا جسم بیکار۔ اور جس میں دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اور جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، قرآن کی محبت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، دین کی محبت نہ ہو، اسلام کی محبت نہ ہو، وہ دل فضول ہے، وہ دل نہیں کہلاتا۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے اس دل کی بربادی کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا کہ دل انسان کا برباد کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ چند وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو اچھے انداز کے ساتھ سنیں گے بھی صحیح، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ انسان کا دل برباد ہوتا ہے انسان کے کثرت کے ساتھ گناہ اور نافرمانی کرنے سے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ نبیوں کی نافرمانی ہے، چاہے ماں باپ کی نافرمانی ہے، چاہے استاد کی نافرمانی ہے، چاہے اسلام کی دین کی نافرمانی ہے۔ بہرحال نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے والا، اس کا دل ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، دل برباد ہوتا ہے دنیا کی لالچ کرنے سے، کہ انسان ہر وقت دنیا کی محبت اور اس کے حرص میں لگا رہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے، اتنی دنیا آ جائے، حتیٰ کہ نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جس دل میں دنیا کی لالچ اور محبت ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اسے آخرت کی فکر نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، دل کے برباد ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ 70 سالہ 60 سالہ زندگی گزاری، کبھی بھی اس نے اپنی زندگی میں قرآن کھول کر نہیں پڑھا۔ تو جس انسان نے اپنی ساری زندگی میں قرآن کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا نہیں ہے، تو وہ دل برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال قرآن کو چھوڑنے والا، اس کو بھی دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو رسوا ہوگا بھی صحیح، جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی عظیم اللہ غیب کتاب کو پڑھنا چھوڑا۔ اور چوتھا، دل کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت گانا سنتا رہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان حرام کاموں کو چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت سنے۔ اللہ نے کان حرام چیزوں کے سننے کے لیے نہیں دیے، اچھی چیزوں کے سننے کے لیے دے۔ وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر سنے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت ان کانوں سے سنے، اچھی باتوں کو سنے، جھوٹ نہ سنے۔ اور پانچویں چیز، دل کی بربادی کا سبب کیا بنتی ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اکڑ پن دکھاتا ہے، ہر وقت لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، ہر وقت کا تکبر، ہر وقت کی لڑائی، یہ بھی دل کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، اور اسی طرح بدعت کا ارتکاب کرنا۔ بدعت نہ جو قرآن سے ثابت ہو، نہ جو حدیث سے ثابت ہو، نہ اجماع سے ثابت ہو، اپنی طرف سے گھڑ لینا اور بدعت پر عمل کرنا، اس سے بھی انسان کے دل تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچیں، آپ کا دل سلامت رہے گا۔ جب آپ کا دل سلامت رہے گا، اس دل میں اللہ کی محبت بھی آئے گی، اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، اس دل میں قرآن کی محبت بھی آئے گی، اس دل میں حدیث کی محبت بھی آئے گی۔ جب تمہارا دل ٹھیک ہونے کے ساتھ نرم ہو گیا تو پھر موت کی یاد بھی آئے گی، آخرت کی فکر کرنے بھی لگ جاؤ گے، اور ہر وہ اچھے کام کرو گے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔